علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مگر خودی پر یقین کامل رکھنے والے علامہ اقبال کا ایمان اس قدر متزلزل کیوں ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے جاوید اقبال کی جنم پتری بنوا کر قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ جاوید اقبال نے 2 مرتبہ ہائی کورٹ کا جج بنائے جانے کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی؟ فرزند اقبال نے لاہور سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف الیکشن لڑا تو مولویوں نے ان پر کس طرح کے الزامات عائد کیے؟ بیرسٹر جاوید اقبال نے جسٹس جاوید اقبال بننے کے بعد پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں میں کیا دیکھا؟ آج ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کہانی میں جسٹس جاوید اقبال کی خود نوشت اپنا گریباں چاک کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ خود نوشت کے آغاز میں جسٹس جاوید اقبال نے جہاں اپنے دادا شیخ نور محمد عرف نتھو، اپنی والدہ سردار بیگم اور والد علامہ اقبال کا ذکر کیا ہے، وہاں اپنی پیدائش سے متعلق ایک ناقابل یقین واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح ہندو اپنے بچوں کی جنم پتری بنواتے ہیں، اس طرح علامہ اقبال نے ان کی پیدائش پر اپنے ایک دوست راجہ نریندر ناتھ کے ذریعے اس وقت کے معروف جوتشی سے جنم پتری بنوائی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنی شاعری میں خودی کا دست دینے والے علامہ اقبال ستارہ شناسوں اور جوتشیوں کا سہارا لینے پر کیوں تیار ہو گئے؟ ان کا یہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراقی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ اس کی توجیہ جاوید اقبال نے یہ بیان کی ہے کہ علامہ اقبال کے اپنے بڑے بیٹے یعنی جاوید اقبال کے سوتیلے بھائی آفتاب کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے، اور وہ شاید یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کہیں چھوٹا بیٹا بھی بڑے بیٹے کی طرح نافرمان نہ نکلے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے علامہ اقبال نے شیخ احمد سرہندی یعنی مجدد الافسانی کے مزار پر حاضری دی اور منت مانی، اور بعد ازاں اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جاوید اقبال کو ساتھ لے کر ایک بار پھر شیخ احمد سرہندی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جاوید اقبال کی پیدائش پر ان کے دادا شیخ نور محمد نے نام قمر الاسلام تجویز کیا، لیکن یہ نام علامہ اقبال کو پسند نہ آیا اور انہوں نے از خود جاوید نام رکھا۔ جاوید اقبال کے مطابق ان کے والد نے کبھی انہیں نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے یا روزہ رکھنے کو نہیں کہا۔ شاعر اور ادیب مال و دولت کمانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اسی سبب شریک حیات سے نوک جھونک چلتی رہتی ہے۔ علامہ اقبال کو بھی اسی نوعیت کی صورتحال درپیش رہی۔ جاوید اقبال اپنی سوانح حیات اپنا گریباں چاک کے صفحہ نمبر 19 پر لکھتے ہیں کہ میں نے چند بار ماں اور باپ میں تکرار ہوتے بھی دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ تو میری والدہ کا اصرار تھا کہ والد باقاعدگی کے ساتھ وکالت کرے کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ والدہ میرے والد کے ذاتی کمرے میں کھڑی انہیں کوس رہی اور روتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ میں اس گھر میں ایک لونڈی کی طرح کام کرتی ہوں اور ساتھ ہی پیسے بچانے کی کوشش میں لگی رہتی ہوں۔ دوسری طرف آپ ہیں کہ بجائے نیک نیتی سے کچھ کرنے کے بستر پر دراز شعر لکھتے رہتے ہیں، اور جواب میں میرے والد لیٹے ہوئے بغیر کچھ منہ سے بولے کھسیانی ہنسی ہنس رہے۔ جاوید اقبال 11 برس کے تھے جبکہ ان کی ہمشیرہ منیرہ اقبال محض 5 سال کی تھی جب ان کی والدہ سردار بیگم چل بسی، اور پھر محض 3 سال بعد ان کے والد علامہ اقبال بھی فوت ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد منیرہ اقبال کی شادی میاں یوسف صلاح الدین کے ساتھ ہو گئی، جبکہ جاوید اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے گئے۔ واپس آ کر جاوید اقبال نے لاہور میں بطور وکیل پریکٹس شروع کر دی۔ اس دوران صدر سکندر مرزا سے ان کی ملاقات ہوئی، مگر پھر فوجی انقلاب آ گیا
اور جنرل ایوب خان نے عنان اقتدار سنبھالی۔ جاوید اقبال نے قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے کسی ایسی پہنچی ہوئی خاتون کا ذکر کیا ہے جو خود طاری کردہ بے ہوشی کی حالت میں بتا سکتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسکندر مرزا بھی خفیہ طور پر ان کے ہاں جایا کرتے تھے، اور اس خاتون نے اسکندر مرزا سے پیش آنے والے واقعات اور گن پوائنٹ پر ان سے استعفیٰ لیے جانے کا منظر مینو ان پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جاوید اقبال نے تقریباً 40 سال کی عمر میں فیروز سنز کے مالک ڈاکٹر عبد الوحید کی صاحبزادی ناصرہ سے شادی کی، جو ناصرہ جاوید اقبال کہلائی۔ اس دوران گورنر مغربی پاکستان نواب افکالہ باغ نے جاوید اقبال کو صوبائی وزیر قانون بنانے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایوب خان سے ملنے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ وہ اپنی خود نوشت اپنا گریباں چاک کے صفحہ نمبر 101 پر لکھتے ہیں کہ باتوں باتوں میں نے جنرل صاحب سے پوچھا، کیا آپ نے مغربی پاکستان کے وزیر قانون کے طور پر نواب افکالہ باغ کو میرا نام تجویز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، میں صوبائی معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ میں نے بتایا کہ کس طرح خورشید صاحب میرے پاس نواب صاحب کا پیغام لے کر آئے۔ جنرل صاحب لمحہ بھر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر فرمایا، میں حیران ہوں کہ نواب صاحب کو آپ کے نام کا خیال کیوں آئے؟ ہم تو راسکلز یعنی بدماشوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن آپ تو ماشاءاللہ اپ رائٹ مین یعنی دیانتدار آدمی ہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں شادی سے کچھ عرصہ قبل بیرسٹر جاوید اقبال کو ہائی کورٹ کا جج تعینات کرنے کی پیشکش کی گئی۔ اس وقت مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایم آر کیانی نے انہیں اپنے چیمبر میں بلایا تو بیرسٹر جاوید اقبال نے کہا کہ ابھی تک تو نہ 10 سال پریکٹس کی میعاد مکمل ہوئی ہے اور نہ ہی میں 40 سال کا ہوا ہوں، تو ہائی کورٹ کا جج کیسے بن سکتا ہوں؟ جسٹس رستم کیانی نے کہا کہ ان باتوں کی فکر چھوڑیں، آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ بیرسٹر جاوید اقبال نے کہا کہ میں جج نہیں بننا چاہتا، بلکہ سیاست میں حصہ لے کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نسیم حسن شاہ ایڈوکیٹ، جو بیرسٹر جاوید اقبال سے لاہور بار کی صدارت کا الیکشن چند ووٹوں سے ہار گئے تھے، انہیں مغربی پاکستان ہائی کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد ہی انہیں ایک بار پھر ہائی کورٹ کا جج بنانے کی پیشکش کی گئی، کیونکہ وہ صدارتی انتخابات کے دوران محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دے رہے تھے، اور ایوب خان انہیں جج بنا کر اس صدارتی مہم سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے۔ اس بار جج بنانے کی پیشکش ناصرہ جاوید اقبال کے خالو جسٹس انعام اللہ خان کے ذریعے کی گئی، جو مغربی پاکستان کے چیف جسٹس بن چکے تھے۔ بیرسٹر جاوید اقبال نے انکار کر دیا۔ گردش دورہ کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ چند دہائیاں قبل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شادی لال نے جس وکیل کو جج بنانے سے انکار کر دیا، اب اسی کے بیٹے کو بار بار اسی عدالت میں منصف کی مسند پر بٹھانے کی پیشکش کی جا رہی تھی، اور وہ ٹھکرائے چلے جا رہا تھا۔ ایوب خان کے خلاف تحریک چلی اور انہیں گھر جانا پڑا۔ تازہ دم فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان نے عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا۔ فرزند اقبال بیرسٹر جاوید اقبال، جو کوسل لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست میں فعال کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے لاہور سے قومی اسمبلی کے جس حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، وہاں ذوالفقار علی بھٹو ان کے مد مقابل آ گئے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان کی جماعت سے یہاں جنرل سرفراز امیدوار تھے، جبکہ کنونشن لیگ کے ٹکٹ پر آصف کرمانی کے والد احمد سعید کرمانی ایڈوکیٹ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اگرچہ جماعت اسلامی بیرسٹر جاوید اقبال کی حمایت کر رہی تھی، مگر مذہبی عناصر ان کے خلاف سرگرم تھے۔ وہ اپنی سوانح حیات اپنا گریباں چاک کے صفحہ نمبر 113 پر لکھتے ہیں کہ مولانا نعیمی مرحوم، جو جنرل سرفراز کے حق میں تقاریر کیا کرتے تھے، نے فرمایا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا ہوں۔ ان سے پیشتر مولانا روپڑی مرحوم نے مجھے مرتد قرار دے رکھا تھا، کیونکہ میں نے شریعت کے بعض امور کے تعبیر نو کے لیے اجتہاد کی ضرورت کا ذکر کیا تھا۔ الغرض مجھے بھٹو کے سوشلسٹ کامریڈوں اور جنرل سرفراز کے اسلام پسند غازیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔
بیرسٹر جاوید اقبال نے لکھا ہے کہ اس الیکشن میں میاں شریف نے بھی ان کی بھرپور مدد کی اور دوپہر کے کھانے کے لیے قیمے والے نان اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا۔ بہت بڑی تعداد میں ووٹرز نے یہی ٹرانسپورٹ استعمال کی، انہی کے کیمپ سے ووٹ کی پرچیاں بنوائی اور قیمے والے نان بھی کھائے، مگر اندر جا کر تلوار کے انتخابی نشان پر مہر لگائی اور بھٹو کو ووٹ دیا۔ جون جاوید اقبال یہ الیکشن ہار گئے۔ اس شکست کے بعد سپریم کورٹ کے جج جسٹس سجاد احمد جان، جو علامہ اقبال کے پرستاروں میں شامل تھے، انہوں نے جاوید اقبال کو کہا کہ میں آپ کو اس غلاظت میں الجھا ہوا نہیں دیکھ سکتا، خدا کے لیے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیجیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شیخ انوار الحق میرے عزیز ہیں، وہ نئے ججوں کے تقرر کے لیے صدر کو نام بھجوا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں۔ بیرسٹر جاوید اقبال نے اس بار ہاں کر دی اور جسٹس شیخ انوار الحق نے ملاقات کے بعد ان کا نام منظوری کے لیے بھجوا دی۔ جسٹس جاوید اقبال اپنی خود نوشت اپنا گریباں چاک کے صفحہ نمبر 114 پر لکھتے ہیں کہ چند یوم بعد مجھے جنرل یحییٰ خان کے سیکرٹری کا فون آیا کہ انہوں نے یاد فرمایا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا چیف جسٹس نے ججی کے لیے نام بھیجا ہے، لیکن آپ نے اتنی جلد ہمت کیوں ہار دی؟ میں تو گزشتہ انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور از سر نو الیکشن کروانے کا ارادہ ہے۔ میں نے عرض کی، سر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھ میں ملکی سیاست میں حصہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ جج بنا دیا جاؤں تو بہتر، ورنہ اب میں صرف وکالت کے پیشے تک ہی خود کو محدود رکھوں گا۔ چنانچہ بیرسٹر جاوید اقبال کو جولائی 1971 میں لاہور ہائی کورٹ کا ایڈہاک جج مقرر کر دیا گیا۔ اس دوران پاکستان ٹوٹ گیا اور ذوالفقار علی بھٹو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ 1972 میں جسٹس جاوید اقبال کی بطور جج کنفرمیشن ذوالفقار علی بھٹو نے کرنی تھی، جن کے خلاف انہوں نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا۔ اس دوران شورش کاشمیری بھٹو سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ جاوید سے کہیں بند کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنے کے بجائے میرے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ کر قوم کی قسمت کے فیصلے کریں تو کنفرمیشن کے بجائے ان کی خاطر بہتر انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ واضح پیغام تھا کہ جج کا منصب چھوڑ کر حکومت میں شامل ہو جاؤ۔ بھٹو کونسل مسلم لیگ کے افراد پر خاص طور پر مہربان تھے۔ یحییٰ بختیار، جنہوں نے کونسل مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کوئٹہ سے الیکشن ہارا، انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے اٹارنی جنرل بنا دیا۔ میاں ممتاز دولتانہ کو برطانیہ میں ہائی کمشنر تعینات کر دیا گیا۔ دیگر افراد کو بھی اسی طرح انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، مگر جسٹس جاوید اقبال نہ مانے تو بھٹو نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بطور جج کنفرم کر دی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد سپریم کورٹ کی تشکیل نو کی گئی تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ جسٹس انوار الحق کے بعد جسٹس سردار اقبال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ جسٹس سردار اقبال اور جسٹس مولوی مشتاق دونوں کو ایوب خان نے 1962 میں ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا تھا اور ان دونوں کی عمروں میں محض 1 ماہ کا ہی فرق تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ یوں لاہور ہائی کورٹ میں بینچ اور بار 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ جسٹس جاوید اقبال اپنی خود نوشت اپنا گریباں چاک میں صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہائی کورٹ میں ججوں کے 2 گروپ تھے۔ ایک گروپ جسٹس سردار اقبال کے عقیدت مندوں کا تھا، جبکہ دوسرے گروپ کے سربراہ جسٹس مولوی مشتاق حسین تھے۔ جسٹس سردار اقبال نہایت ملنسار، خلیق اور دوسروں کے کام آنے والی شخصیت تھے۔ جسٹس مولوی مشتاق حسین بظاہر سخت مزاج نظر آتے تھے، لیکن دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانے اور دشمنوں کو کبھی معاف نہ کرنے اور ان کا پیچھا قبر تک کرنے والوں میں سے تھے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بھی عدلیہ میں من پسند افراد کی تعیناتیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قدیر الدین احمد ریٹائر ہوئے تو سینئر موسٹ جج جسٹس عبد القادر شیخ کو چیف جسٹس بنانے کے بجائے ایک وکیل طفیل علی عبد الرحمان کو براہ راست چیف جسٹس بنا دیا گیا۔
یہ وہی طفیل علی رحمان ہیں جو کچھ عرصہ کے لیے اٹارنی جنرل بھی رہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کو جج بنائے بغیر براہ راست چیف جسٹس لگائے جانے کی یہ دوسری مثال ہے۔ پہلی بار ایوب خان نے اپنے وزیر منظور قادر کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بشیر الدین احمد ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ جسٹس غلام صفدر شاہ چیف جسٹس بن گئے۔ بعض ججوں کو پسند ناپسند کی وجہ سے نظر انداز کیا گیا تو بعض ججوں نے ذاتی مفادات کی خاطر عدلیہ کی روایات کو روند ڈالا۔ تب عدلیہ کس قدر زوال اور انحطاط کا شکار تھی اور جج صاحبان کس کردار کے حامل ہوا کرتے تھے، اس حوالے سے بھی معروف قانون دان اور جسٹس جاوید اقبال نے کئی اہم واقعات بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جسٹس سردار اقبال جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، نہ تو وہ سپریم کورٹ آنے کو تیار تھے اور نہ ہی سینئر موسٹ جج جسٹس مولوی مشتاق نے سپریم کورٹ کا جج بننے کی پیشکش قبول کی۔ مولوی مشتاق منتظر تھے کہ کب سردار اقبال ریٹائرمنٹ لیں اور وہ ان کی جگہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں۔ چنانچہ ان سے جونیئر 3 ججوں کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا، جس میں جسٹس افضل چیمہ اور جسٹس عبد القادر شیخ بھی شامل تھے۔ جسٹس جاوید اقبال کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں عدلیہ کو رجھانے اور جھکانے کے لیے دھونس، دھاندلی اور پرکشش ترغیبات سمیت تمام حربے استعمال کیے گئے۔ چیف جسٹس سردار اقبال ججوں کو مختلف سہولتیں دلوانے میں پیش تھے۔ جج صاحبان کو نئی گاڑیاں ملی، ڈرائیور، مالی، 2 اضافی نائب کورٹ کی تنخواہیں، پیٹرول، ٹیلی فون، بجلی، پانی اور گیس کے بل کی سرکاری خزانے سے ادائیگی سمیت بے شمار مراحت دی گئی۔ جج صاحبان کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ وہ اپنے زیر استعمال گاڑی کم قیمت پر خرید کر گھر لے جا سکتے ہیں۔ ان سہولیات و مراحت کو ٹیکس سے مستثنا قرار دے دیا گیا۔ جسٹس جاوید اقبال اپنی خود نوشت اپنا گریباں چاک میں لکھتے ہیں کہ جسٹس کرم الہی چوہان مجھے کبھی کبھار ٹرکس آف دا ٹریڈ یعنی جج کے کاروبار میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں ان سے متعلق سبق دیا کرتے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرمایا، دستور سے متعلق فیصلے جج کے ضمیر کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ وقتی مصلحت کے تحت کیے جاتے ہیں۔ ایسے کیسوں میں تو ہمیشہ سے 2 فیصلے تیار رکھتا ہوں، ایک حکومت کے حق میں اور دوسرا خلاف، جو وقتی مصلحت ہو اسی کے مطابق مثبت یا منفی فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ جسٹس جاوید اقبال کی تصنیف اپنا گریباں چاک کی کہانی ابھی جاری ہے۔ بھٹو کے دور میں عدلیہ کے خلاف کیا انتقامی کارروائیاں کی گئی اور پھر عدلیہ نے بھٹو سے کیسے انتقام لیا، اس حوالے سے بات ہوگی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ججوں کو خوش کرنے کے لیے کس طرح ڈانس پارٹیاں منعقد کی جاتی رہی اور گورنر پنجاب مصطفیٰ کھر کے زمانے میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو کس طرح ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جیسے سردار ملک نے اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کو یہ کیوں کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دلے ہائی کورٹ کے جج مقرر کر دیے جائیں؟ کیا واقعی آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا نے جنیجو کی حکومت اور اسمبلیاں بحال نہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو کوئی پیغام بھجوایا تھا؟ جسٹس جاوید اقبال کی سوانح حیات اپنا گریباں چاک کے حوالے سے دوسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ناکام فوجی بغاوت جسے اٹک قلعہ سازش کیس بھی کہا جاتا ہے،
اس مقدمے میں گرفتار فوجی افسروں کے اہل خانہ نے ناروا سلوک کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تو جسٹس شمیم حسین قادری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ قیدیوں سے نہ صرف اچھا سلوک کیا جائے بلکہ ان کی اہل خانہ سے ملاقات اور انہیں اخبار سمیت تمام سہولیات بھی فراہم کی جائے۔ جسٹس شمیم حسین قادری نے اپنی کتاب جج اور سیاست میں دعویٰ کیا ہے کہ اس فیصلے پر آرمی چیف جنرل ٹکا خان اس قدر سیخ پا ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے مطالبہ کیا کہ ان ججوں کو عدلیہ سے نکال کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، مگر جسٹس جاوید اقبال کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال اپنی خود نوشت اپنا گریباں چاک میں لکھتے ہیں کہ کوئی فوجی کرنل کسی کرمنل کیس میں ملوث تھا، معاملہ جسٹس شمیم حسین قادری کے سامنے پیش تھا، انہوں نے شاید فوجی کرنل کو برا بھلا کہا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر بھٹو نے چیف جسٹس سردار اقبال کو اسلام آباد طلب کر لیا اور ہدایت کی کہ اپنے جج صاحبان کو سنبھالیے، ہم ابھی جنگل سے باہر نہیں نکلے۔ سردار اقبال نے جسٹس شمیم حسین قادری کو بھٹو کا پیغام پہنچا دیا۔ جسٹس قادری اتنے خوفزدہ ہوئے کہ معافی تلافی کی غرض سے کمانڈر ان چیف جنرل ٹکا خان تک جا پہنچے اور شاید ان کی درازی عمر کے لیے بکرے کی قربانی بھی دی۔ جسٹس شمیم حسین قادری جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے، یہ مسلم لیگ نون کے رہنما زعیم حسین قادری جو سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں ان کے چچا ہیں۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں عدلیہ کو رجھانے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہر طرح کے طریقے اختیار کیے گئے۔ جسٹس جاوید اقبال کی کتاب میں دستیاب معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ گورنر پنجاب مصطفیٰ کھر کی طرف سے بھی اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو ڈرانے اور دھمکانے کی شکایات عام تھی۔ جسٹس جاوید اقبال جنہوں نے شیزوفرینیا کے مریض سے متعلق ایک فیصلہ سنایا تھا، ایک دن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار اقبال نے انہیں اپنے چیمبر میں بلایا اور اس بیماری کی ذہنی علامات سے متعلق استفسار کیا۔ جسٹس جاوید اقبال اپنی کتاب اپنا گریباں چاک میں صفحہ نمبر 122 پر لکھتے ہیں کہ میں نے سردار اقبال سے پوچھا کہ کیا آپ یہ حوالہ کسی فیصلے میں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے جسٹس ذرلا نے شکایت کی ہے کہ انہوں نے بعض ایسے فیصلے دیے ہیں جس سے گورنر کھر ان کے خلاف ہو گئے، لہذا ان کے اشارے پر پولیس کے اہلکار انہیں عجیب و غریب طریقوں سے ستاتے ہیں، مثلا روشن دانوں سے کوئی شخص اپنا سر نکال کر انہیں یا ان کے اہل خانہ کو ڈراتا ہے، یا کوٹھی کے زنان خانہ کے گٹر سے اچانک ایک سر باہر نکل آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب پولیس کے اہلکار کھر صاحب کے حکم پر کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار اقبال دراصل یہ ثابت کر کے اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے کہ جسٹس افضل ذلہ شیزوفرینیا کے مریض ہیں اور انہیں ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب جسٹس افضل ذلہ کی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو گیا تو اس طرح کے عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ بھی تھم گیا۔ بہرحال حکومت کی طرف سے جج صاحبان کے منورنجن کا بندوبست کر کے ان کا دل جیتنے کی کوششیں کی جاتی رہی۔ جسٹس جاوید اقبال اپنی کتاب اپنا گریباں چاک میں لکھتے ہیں کہ ججوں کو خوش کرنے کی خاطر بذریعہ ہوائی جہاز یحییٰ بختیار جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے ان کی تشکیل کردہ ایک جیورسٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے کراچی لے جایا گیا۔ ہم سب میٹروپول ہوٹل میں ٹھہرائے گئے۔ دن بھر تو کانفرنس کے اجلاس ہوتے تھے، لیکن رات کو ڈنر کے وقت سب کو کیبرے دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ ایک شب کھانے کے وقت میں جسٹس مولوی مشتاق مرحوم اور جسٹس اے آر شیخ مرحوم اکٹھے ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ نیم برہنہ یورپی لڑکی رقص کرتے کرتے ہمارے قریب سے گزری۔ جسٹس اے آر شیخ نے فخریہ انداز میں بڑ مارتے ہوئے مجھ سے کہا کہ جاوید بھائی یہ کیا برہنگی ہے، ہم نے تو کینیڈا میں مادرزاد برہنہ لڑکیوں کا ڈانس دیکھا ہے۔ مولوی مشتاق بولے، زہے نصیب
کینیڈا اور پاکستان میں کچھ فرق تو رہنے دیجیے۔ بھٹو حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی کے دور میں عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے۔ چوتھی اور پانچویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کا دائرہ کار سمٹ گیا۔ بھٹو دور میں چوتھی اور پانچویں آئینی ترمیم کا بل یوں منظور ہوا کہ تمام اپوزیشن رہنماؤں کو سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے ایوان سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ جسٹس سردار اقبال جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے حکومت سے تعلقات اچھے تھے، مگر جب اختلافات ہوئے تو انہیں ہٹانے کے لیے پانچویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ عجیب و غریب قانون بنا دیا گیا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد 4 سال ہوگی۔ 4 برس بعد اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس چاہے تو سینئر جج کے طور پر ملازمت جاری رکھ سکتا ہے، مگر اس دوران نہ تو وہ قائم مقام چیف جسٹس بن سکے گا اور نہ ہی چیف جسٹس کا منصب خالی ہونے کی صورت میں اس کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ اگر اسے ان شرائط پر کام کرنا قبول نہ ہو تو وہ ریٹائر تصور ہوگا۔ یوں جسٹس سردار اقبال کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار اقبال سے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کے اختلافات کی نوعیت کیا تھی؟ اس حوالے سے جسٹس جاوید اقبال اپنی خود نوشت اپنا گریباں چاک میں صفحہ نمبر 122 پر لکھتے ہیں کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ چیف جسٹس سردار اقبال کی اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کے ساتھ ٹھنگ کیسے گئی کہ وہ انہیں نکالنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ بعض احباب کا خیال ہے کہ یحییٰ بختیار نے اپنے کسی دوست وکیل کو جج بنانے کی فرمائش کی، جس پر سردار اقبال نے جواب دیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دلے ہائی کورٹ کے جج مقرر کر دیا جائے۔ اس ریمارک پر یحییٰ بختیار ناراض ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار اقبال کو رسوا کر کے نکالا گیا تو مولوی مشتاق سینئر ترین جج تھے اور انہیں ہی چیف جسٹس بنایا جانا چاہیے تھا، مگر ذاتی پسند ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قابل قبول جج کی تلاش کا کام شروع ہوا تو جسٹس جاوید اقبال جیسے جونیئر ترین جج کو بھی چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی گئی۔ یحییٰ بختیار نے جسٹس جاوید اقبال کو بتایا کہ وزیر اعظم نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے طور پر آپ کا نام تجویز کیا۔ جسٹس جاوید اقبال سینیارٹی لسٹ میں 14ویں نمبر پر تھے۔ جب وہ یہ عہدہ قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے تو سینیارٹی لسٹ پر 8ویں نمبر پر موجود لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسلم ریاض حسین کو چیف جسٹس بنا کر میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ مولوی مشتاق حسین اس ناانصافی پر اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ وہ بیرون ملک چلے گئے اور تب تک واپس نہ آئے جب تک بھٹو کے اقتدار کا سورج غروب نہ ہو گیا۔ بھٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد کی تحریک نے زور پکڑا تو لاہور سمیت 3 شہروں میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ مارشل لا کے نفاذ کے خلاف ہائی کورٹس میں درخواستیں دائر کی گئیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے تو اس حوالے سے پٹیشن خارج کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اسلم ریاض حسین کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنایا گیا، جس میں جسٹس شمیم حسین قادری، جسٹس کرم الہی چوہان، جسٹس ذکی الدین پال اور جسٹس جاوید اقبال بھی شامل تھے۔ جسٹس جاوید اقبال اپنی آپ بیتی اپنا گریباں چاک کے صفحہ نمبر 130 پر لکھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار حکومت کے حق میں اپنے دلائل پیش کر رہے تھے کہ اچانک جسٹس شمیم حسین قادری جوش میں آ گئے اور بھٹو کو برا بھلا کہنے لگا، پھر یکدم کورٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ریٹائرنگ روم میں آ گئے۔ یہاں شمیم حسین قادری کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں انہیں بھٹو کے غیظ و غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زور زور سے چلانے لگے، یحییٰ بختیار کو بلاؤ، یحییٰ بختیار کو بلاؤ اور اس سے وعدہ لو کہ وہ بھٹو کو میری شکایت نہیں کرے گا۔ چیف جسٹس اسلم ریاض حسین نے یحییٰ بختیار کو ریٹائرنگ روم میں طلب کیا اور ہم سب نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اس واقعہ کے بارے میں بھٹو کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ طرفہ تماشا دیکھیں کہ جب منتخب سویلین حکومت نے جزوی طور پر 3 شہروں میں مارشل لا نافذ کیا تو عدلیہ نے اسے انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے خلاف فیصلہ دیا، مگر جب جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر پورے ملک میں غیر آئینی مارشل لا لگا دیا تو عدلیہ نے نہ صرف اسے جائز قرار دیا بلکہ چند ماہ پہلے مارشل لا کو ناجائز قرار دینے والے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس اسلم ریاض حسین نے گورنر پنجاب کا عہدہ بھی قبول کر لیا۔
جنرل ضیاء الحق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یعقوب علی خان کو گھر بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے بھٹو کا سپریم کورٹ کے لیے بنایا گیا قانون تو ختم کر دیا گیا، مگر ہائی کورٹس کے لیے کی گئی قانون سازی برقرار رکھی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہائی کورٹس کو اس قانون کی قید سے آزاد کر دیا جاتا تو جسٹس سردار اقبال کو ایک بار پھر چیف جسٹس بنانا پڑتا۔ چنانچہ سپریم کورٹ میں جسٹس شیخ انوار الحق کو چیف جسٹس بنایا گیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں بھٹو کے خلاف عداوت رکھنے والے جسٹس مولوی مشتاق کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ جسٹس مولوی مشتاق نے حلف لینے کے لیے گورنر ہاؤس جانے سے انکار کر دیا تو گورنر پنجاب جسٹس اسلم ریاض حسین کو لاہور ہائی کورٹ میں آ کر انہیں حلف دینا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان قصوری قتل کیس کا مقدمہ براہ راست لاہور ہائی کورٹ میں چلانے کا فیصلہ ہوا۔ جسٹس جاوید اقبال نے یہ کہتے ہوئے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ وہ ان کے خلاف الیکشن لڑ چکے ہیں۔ بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جسٹس جاوید اقبال کہتے ہیں کہ فوجداری قوانین کے ضابطے اور فیصلہ شدہ نظیروں کے مطابق یہ درست فیصلہ نہ تھا، اس لیے آج تک کبھی کسی ایسے کیس میں نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا۔ جیسے جاوید اقبال اپنی خود نوشت اپنا گریباں چاک کے صفحہ نمبر 135 پر لکھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ بھٹو کو کب پھانسی دی جائے گی، مگر ماہ اپریل کے اوائل میں ایک شب میں اور ناصرہ سو رہے تھے کہ کوئی 3 بجے کے قریب اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اوڑھی ہوئی چادر میرے اوپر سے کھینچ کر پرے پھینک دی۔ میں ہڑبڑا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کھلے کالر اور کھلے کفوں کی قمیض اور شلوار پہنے بھٹو نہایت تلخ لہجے میں مجھے انگریزی میں بتا رہے ہیں، لک what they have done to me، دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ناصرہ بھی جاگ اٹھی، کہنے لگی کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا ابھی ابھی بھٹو یہاں موجود تھے، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پھانسی دے دی گئی ہے۔ جسٹس مولوی مشتاق حسین کے بعد جسٹس شمیم حسین قادری لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور ان کی ریٹائرمنٹ پر جسٹس جاوید اقبال کو چیف جسٹس بنا دیا گیا کیونکہ وہی سینئر موسٹ جج تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں حدود آرڈیننس کے تحت بنائے گئے قوانین پر جسٹس جاوید اقبال مسلسل تنقید کرتے رہے۔ انہوں نے یہ دلچسپ انکشاف بھی کیا ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق نے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا تو ملاقات کے دوران وہ جسٹس جاوید اقبال کو ہی علامہ اقبال سمجھتے رہے، مگر پھر انہیں بتایا گیا کہ وہ تو قیام پاکستان سے پہلے ہی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ بطور چیف جسٹس 4 سال مکمل کرنے کے بعد جب جسٹس جاوید اقبال ریٹائر ہونے والے تھے تو حکومت نے انہیں ایکسٹینشن دینے کی پیشکش بھی کی جسے انہوں نے رد کر دی۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 4 اکتوبر 1986 کو جسٹس جاوید اقبال کی ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل انہیں بلوا بھیجا اور فرمایا کہ ہم آپ کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر آپ کو سپریم کورٹ بھیج کر واپس لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تعینات کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ جیسے جاوید اقبال نے کہا کہ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو سپریم کورٹ بھجوا دیں، لیکن ایسی صورت میں واپس آ کر چیف جسٹس نہیں بننا چاہوں گا کیونکہ اس سے کسی کی حق تلفی ہوگی۔ اس وقت جسٹس سعد سعود جان سینئر موسٹ جج تھے۔ جب جسٹس جاوید اقبال نے ان کا نام لیا تو وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کہا کہ وہ تو قادیانی ہیں، کیوں جسٹس سعد سعود جان کو محض قادیانی ہونے کے الزام کی وجہ سے چیف جسٹس نہ بنایا گیا، جبکہ جسٹس جاوید اقبال کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد جب سپریم کورٹ میں جنیجو حکومت بحال کرنے کا معاملہ زیر سماعت تھا تو آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا نے پیغام بھجوایا کہ اسمبلیاں بحال نہ کریں، مگر جسٹس جاوید اقبال کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملا اور جنرل اسلم بیگ مرزا نے یہ ہوائی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اڑائی۔ جسٹس جاوید اقبال نے جنرل ضیاء الحق کی حقیقت واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جنرل صاحب اتنے ہی مسلمان تھے جتنے بھٹو صاحب تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے اسلام کو اپنی ڈوبتی کشتی کے تحفظ کی خاطر استعمال کیا اور دوسرے نے اسے اپنے اقتدار کے چڑھتے سورج کے استحکام کے لیے۔ ہم سیاسی مقاصد کی خاطر
کب تک اسلام کو بطور طوائف استعمال کرتے رہیں؟ جسٹس جاوید اقبال سپریم کورٹ سے سبکدوش ہونے کے بعد مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سینیٹر منتخب ہوئے، جبکہ ان کی اہلیہ ناصرہ جاوید اقبال کو بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں لاہور ہائی کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ جسٹس جاوید اقبال نے اپنی ضخیم کتاب اپنا گریباں چاک کے آخری ابواب میں نہ صرف اپنا سیاسی فلسفہ اور عقائد بہت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے، بلکہ خدا کے وجود، کن فیکون اور بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات کے وجود میں آنے جیسے حساس موضوعات پر بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ یہ تھی جسٹس جاوید اقبال کی تصنیف اپنا گریباں چاک کی کہانی۔ کتاب کہانی کی نئی قسط کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔